بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله وبآياته وبما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. اللہ کرے کہ ہم اسی امت ہونے والی جو ہمیں نسبت عطا ہوئی ہے اسی پہ زندہ رہیں اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. قیامت کے دن ایمان والوں کے مزے ہوں گے، لیکن ایمان والوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں ان کے بکرے ہی مزے ہوں گے. اچھی بات ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی سب سے بڑی برکات یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک فرد کو جنت میں بھیجیں گے، اس کی شفاعت فرمائیں گے. لیکن یہ ہوگا جب انسان نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندہ رہے گا اور نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مر جائے گا. آج میری الحمدللہ ایک عادت سمجھ لیں یا بڑوں کی طرف سے وراثت سمجھ لیں، میرے پاس جب بھی کوئی مہمان آئے نا، کوئی ایسے مہمان ہو جس سے ہمیں دینی منفعت میسر ہو، تو میں اپنا وقت، اپنا منصب، اپنی جگہ، اپنا سب کچھ ان کو دینا اپنی سعادت سمجھتا ہوں. آج ہمارے درمیان الحمدللہ ملک پاکستان کے بہت عظیم ثناء خان ہیں، اور میں ان کا سچی بات یہ ہے کہ میں ان کا عاشق اس وجہ سے ہوں کہ میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کو ان سے محبت کرتے دیکھا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو، میری اس سے بڑھ کر سند نہیں میرے پاس. حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدیہ شریف کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ، ان کو والہانہ محبت. بہرحال میں نے کہا میں مختصر سی میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم 1:20 پہ تقریباً بیان ختم کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ابتدائی چونکہ ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے تاکہ وہ فوت نہ ہو، ہم اس پہ ایک بات کر کے پھر میں مائک آپ کو دوں گا، پھر 1:20 تک آپ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی حمد و ثنا سنائیں. دیکھو چلو ضمن بات آ گئی، نعت سننا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص طور پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ممبر اطہر پر بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسان نعت پڑھو. حضرت حسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنا کرتے، نبی پاک حضرت حسان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنا کرتے تھے. اور پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو نعت پڑھتے ہوئے ہدیہ عطا فرمایا کرتے تھے. یعنی کئی مواقع اس طرح کے آئے جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس کوئی چیز اگر میسر نہ ہوتی تو آپ اپنی کملی اتارتے اور آپ اپنی کملی حضرت حسان کو دے دیتے اور فرماتے کہ حسان آج میرے پاس میری کملی یہ گم ہے. تو نعت پڑھنے والے کا اکرام کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کو کوئی ہدیہ دینا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. بہرحال ہمارا چونکہ زکوٰۃ کا موضوع چل رہا تھا پچھلے جمعوں میں، اور پچھلے جمعے ہم نے ترغیبی اعتبار سے بات کی زکوٰۃ کے اعتبار سے. ابھی میں صرف مختصر سی بات عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کا نصاب یہ چھوٹا سا بالکل ہے، اس کو بس یاد رکھیں. شریعت میں زکوٰۃ کے 2 نصاب بیان ہیں، ایک سونے کے اعتبار سے نصاب ہے اور ایک چاندی کے اعتبار سے نصاب ہے. سونے کے اعتبار سے نصاب ہے 7.5 تولے سونا اگر ہو یا اس کے برابر مالیت ہو. 7.5 تولے سونا موجود ہو یا اس کے برابر مالیت موجود ہو. مالیت میں کیا کچھ آئے گا؟ مالیت میں ہمارا
اضافی مال جو ہم نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کو تجارتی مال کہا جاتا ہے، ایسا مال یہ سارا، اور یا ہمارے پاس کیش کی صورت میں روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ روپے اتنے ہیں کہ وہ 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جائیں گے، تب اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور دوسرا نصاب کون سا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کا۔ کون سا نصاب ہے جی؟ 52.5 تولے چاندی کا۔ اگر کسی بندے کا سونے کے مطابق تو نصاب اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن 52.5 تولے چاندی کا نصاب اس کے پاس موجود ہے، اب بھی اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب اس کے اندر ایک آخری بات سن لیجیے، اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ آئندہ سے پیوستہ جمعے، آئندہ سے آنے والے جمعوں میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اس کی آخری ایک کیا چیز ہے؟ فار ایگزامپل کسی گھر کے اندر 1 تولہ سونا موجود ہے، کتنا؟ 1 تولہ، اور اس تولے 1 تولے کے ساتھ اس کے پاس کچھ مالیت موجود ہے، یا اس کے پاس 2 تولے چاندی موجود ہے، 3 تولے چاندی موجود ہے، نہیں اس کے پاس کوئی جو ہے نا 20,000 10,000 کتنے بھی اس کے پاس پیسے موجود ہیں۔ اب وہ اپنا حساب لگائے گا کہ آیا یہ نصاب 52.5 تولے چاندی کو ٹچ کرتا ہے، جو کہ آف کورس کر رہا ہے، کیونکہ آج کل سونے کا کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ 1.95، اور تقریباً 2 لاکھ کے قریب تیاری وغیرہ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے ساتھ 2 لاکھ کے قریب۔ تو اگر یہ اس کا 1 تولہ سونا اور اس کے ساتھ کچھ روپے موجود ہیں ایکسٹرا، اگر یہ اس کے پاس موجود ہیں تو یہ اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی کو ٹچ کرے گا۔ اب یہ اپنی پوری مالیت کا حساب لگا کے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ اس میں سے کتنی دینی ہے؟ ایک فگر یاد کر لیں، جتنی بھی آپ کی مالیت بنتی ہے، جتنی بھی آپ کی مالیت بنتی ہے اس کو جمع کریں، جمع کرنے کے بعد اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں۔ کتنے پہ تقسیم کر دیں؟ 40 پہ۔ جب آپ اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا وہ ہماری زکوٰۃ ہوگی۔ یا آپ اس کا نماز کے بعد میں کیلکولیٹر سے کر کے دیکھ لیجیے گا۔ فار ایگزامپل 1 لاکھ کے آپ جو ہے وہ 40 پہ تقسیم کر لیجیے گا، 2 لاکھ کے 40 پہ تقسیم کر لیجیے گا، 40 پہ تقسیم کریں گے تو جواب آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مختصر سا میں نے کہا کہ چلیے تاکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی کنٹینیو رہے، وہ بھی فوت نہ ہو، تو اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ 2 نصاب ہیں، 7.5 تولے سونے کا یا 52.5 تولے چاندی کا۔ اگر کسی کے پاس سونے کے اعتبار سے مالیت موجود ہے تو وہ اس کے اعتبار سے دے گا، اگر کسی کے پاس سونے کے اعتبار سے تو مالیت موجود نہیں ہے لیکن 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے اس کے پاس مالیت یا نصاب کے اعتبار سے چیزیں موجود ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک وہ بھی بتا دیا، 40 کا جو فگر ہے کہ آپ اس کو اس پہ تقسیم کریں، جتنی بھی مالیت ہوگی اس سے زکوٰۃ نکل جائے گی۔ تو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ میں تو اس کو اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اللہ والا، کوئی بھی نیک آدمی ہمارے پاس آئے اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر اس میں کوئی مزیداری تو نہیں ہے نا، کہ ایک مہمان ہمارے پاس آئے اور وہ ایک صلاحیت کا مالک ہو، ایک اچھی چیز کا مالک ہو اور ہم اس کی اچھی چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے کہ ہمیں کوئی خوشبو کا ہدیہ دے، بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو ہو اور بس ہم اس کو شو کیس میں رکھ دیں کہ یہ مجھے فلاں سے ہدیہ آیا تھا، یہ اس ہدیے کا حق نہیں ہے، بلکہ ہم اس شو کیس سے اس بوتل کو نکالیں اور عطر لگا کر مسجد کے اندر آئیں، ہم خود بھی اس خوشبو سے محظوظ ہوں اور دوسروں کو بھی محظوظ کریں۔ تو ہمارے آج مہمان ہمارے پاس تشریف لائے، میں شکر گزار بھی ہوں، انہوں نے سفر کرنا تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جمعے کا دن ہے، بہانے سے آئے ہی ہیں تو چلیں ہمیں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مبارک ترانہ ہی سنا دیں، کوئی مبارک ہمیں ان کی نعت ہی سنا دیں، کوئی ان کی ہمیں جو ہے نا حمد و سرائی ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے کر لیں تو ہماری سعادت ہے۔ میں پروفیسر مطیع الرحمان نفیسی صاحب میرے پیر بھائی بھی ہیں، حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ کے مرید ہیں، یہ بڑے لاڈلے مرید ہیں، یہ ہمارے حضرت کو بابا جی کہہ کے پکارتے ہیں، بڑی محبت سے کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا، آواز بھی دی اور بڑے ہی صاحب ذوق آدمی، بلکہ رات ہم روہیلا والے اکٹھے تھے، اچانک ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہی بیٹھے ڈاکٹر رفیق صاحب کے، ڈاکٹر صاحب سے بھی وہاں بڑی پرجوش ملاقات ہوئی ماشاءاللہ ہماری، تو میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اپنے نفس کے اندر وہ تاثرات کو نعت سنائیں گے۔ بات کرتا ہوں
اللہ